یہ نظریاتی بننا پڑے گا. میلاد کے فضائل کے ساتھ آپ کو یہ پیغام لینا پڑے گا. جو ختم نبوت پر نہ بول سکے، جو ڈینمارک کے ان شیطانوں پر نہ بول سکے، جو فرانس کے ان دجالوں پر نہ بول سکے، جو قادیانی ملعون اور خنزیروں کے خلاف نہ بول سکے، وہ نہ ہمارا پیر ہو سکتا ہے، نہ استاد ہو سکتا ہے، نہ ہمارا سید ہو سکتا ہے. کھول کر آپ کو آنا چاہیے. نسب پیچھے ہے، ایمان آگے ہے. خدا را یہ شیعت کا عقیدہ نہیں، اہل سنت میں پہلے ایمان ہے پھر خاندان ہے. اہل سنت میں سادات کے جوتے ہمارے سروں پر ہیں، لیکن کب؟ جب سنی ہو. یہ سن لیں، سادات کے جوتے ہمارے سروں پر ہیں، مگر کب؟ جب سنی ہو. یہ نہیں کہ اگر ایک نسب میں صحیح ہو اور بد مذہب ہو جائے تو کہیں کچھ بھی نہیں، سید تو ہے. میں نے کہا یہ سیدوں کا عقیدہ نہیں رہا، یہ تم کوئی گڑھ کر لائے اور رافضیوں کا عقیدہ. ہمارے نزدیک شریعت پہلے ہے، خاندان بعد میں ہے. اور جس کو شریعت اور خاندان دونوں مل گئے وہ مولا مرتضیٰ کی اولاد کا جوتا ہمارے سروں پر ہے. اب تمہیں باشعور ہونا پڑے گا. تمہیں کوئی جبوں سے متاثر کر رہا ہے، کوئی نسب سے متاثر کر رہا ہے. اور قرآن نے کہا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس میں نظریاتی بننا پڑے گا کہ اللہ اس کے رسول کو تجاوز نہیں کریں گے، اس کو کراس نہیں کریں گے. اہل سنت سے مراد فرمان مصطفیٰ، اہل سنت سے مراد شریعت مصطفیٰ. جس نے اس کو تجاوز کیا سنی اس کو پسند نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم نے رب سے عہد کیا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول کو تجاوز نہیں کرتا. اللہ اس کے رسول کو بولیے صحابہ کو گالیاں دے رہے، کہتے جی یہ سید صاحب بہت اچھی گالی دیتے ہیں صحابہ کو. میں نے کہا لعنت تو تمہاری شکل پر جو صحابہ کو گالی دے. توجہ ہے، شرم تمہیں نہیں آتی ہے؟ ہم سیدہ زہرا پاک کی اولاد ہیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ تم صحابہ پر بھونکو گے؟ تم نہیں ہو ان کی اولاد. ان کی اولاد ایسی بدتمیز نہیں ہوتی. یہ جو تم ہم کو تانا دیتے ہو اور مظفر شاہ تو سید نہیں رہا، معاویہ کی تعریف کرتا ہے. میں نے کہا معاویہ کے خلاف بھونک کر پتا چل گیا کہ تو زہرا کا بیٹا نہیں ہے. صحابہ کے خلاف بھونک کر، یہ تو یزید کی اولاد کا طریقہ تھا، علی کی اولاد کا یہ طریقہ نہیں تھا. علی کی اولاد نے صلح کر کے بتائی ہے، جھگڑا نہیں کیا. ہم معاویہ کو مولا علی کے مقابلے پر نہیں مانتے، لیکن آج کے سید سے افضل مانتے ہیں. تمہارا نشہ اتاریں گے بالٹی شاہ، تمہارا نشہ اتاریں گے. یہ جو تم بڑی بڑی بالٹیاں سر پر باندھ کر لوگوں کو چے بناتے ہو نا، تو تمہارے لفظوں میں ہم تم کو جواب دیں گے. ہمیں اس بات کی سرحد نہیں کہ تیرے جیسے بھیڑ چمار ہمیں سید کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہم تجھے بتائیں گے سید وہی معتبر ہے جو اہل سنت ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میری بات اس کو بری لگ رہی ہوگی جو خاندان کو آگے کرے گا، لیکن جس نے اپنے ذہن میں رسول کو آگے کر دیا ہے نا، وہ بھی کہے گا بھائی ہر رشتہ حضور سے ہے، کہ ہر رشتہ حضور سے ہے، ہر تعلق حضور سے ہے. توجہ آپ، یہ کیا تم نے شیعوں والا مذہب بنا دیا ہے کہ مودودی کو بھی صحیح کہتے ہیں؟ تو چلو جی کو جو وابی تھا تو کیا ہوا، سید تھا. یہ کیا بات ہوگی؟ کہتے جی مودودی کوئی بات نہیں جی خیر ہے، وہ سید تو تھا. تو میں نے کہا وابی ہو کر سید ہونے کا فائدہ کیا رہا؟ لہذا سنی بچے غیرت مند بن اس آیت کے تحت کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ رسول کے احکام کو تجاوز نہیں کرنا. اور اللہ رسول کے احکام کا نام ہے اہل سنت و جماعت. اللہ ہمیں اس پر استقامت دے. آپ ہماری عزت اس وقت تک کرنا میرے بچوں جب تک ہم اہل سنت کے عقیدے پر رہیں. خدا نہ کرے کرسی پر بیٹھنے والا، ہری چادر رکھنے والا، بڑی پگڑی باندھنے والا، یہ شرط نہیں، شرط ہے سنیت جس کے ترازو میں سب کو. اور ایسا کوئی پاکیزہ سید آپ کو مل جائے کہ ہو بھی سید ہو سنی، تو پھر اس کو پیر بھی بنانا، اس کے پاؤں کو بھی چھونا، اس کی تعظیم واجب ہے.
لیکن خود کو سید کہے اور بولی شیعوں کی پکے تو کہنا کہ یہ کٹی پتنگ ہے کسی اور کے پاس چلو. یہ نظریاتی آپ کو بننا پڑے گا. کسی کو اگر اس مجمع میں یہ بات بری لگ رہی ہو تو میں ان سے کہوں گا آپ سنی ہے, کہہ رہے کہ نہیں, تو میں نے کہا اٹھ کے جاؤ یہاں سے. بھائی ہم سنی ہیں, سنی والی بات کر رہے ہیں تو فرقہ واری تھوڑی کر رہے ہیں, ہم کسی پر چڑھائی تھوڑی کر رہے ہیں. ان کے ایجنٹ جو اندر آ گئے اس لیے ہم اپنے بچوں کو بیدار کر رہے ہیں کہ جو شرط ہے وہ اہل سنت ہے. کیا ہے بولیے؟ اور یہی قرآن نے کہا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ.